منبر شریف پر تشریف فرما ہو کر اپنے عالمانہ اور محبانہ خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرتے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے مہربانی فرما کر تھوڑا سا آگے ہو جائیں، مل جل کر بیٹھیں، جو خالی جگہ ہیں انہیں پر فرما رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کو بلند کرتے ہوئے اپنی محبت و عقیدت جوش و جذبے کا اظہار فرمائیے، اور اس کے بعد آپ کا خصوصی خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لبیک لبیک لبیک۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے دنوں میں مدینہ طیبہ میں باب السلام کے سامنے ان سے شرف ملاقات ہوا، اور اس دوران آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے حوالے سے تذکرہ ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل پاک کی خصوصی نسبت ہے مدینہ شریف کی طرف، کیونکہ جب آپ نے ہاں بھری، آپ نے یہاں آنے کے لیے فرمایا، جس جگہ پر آپ نے وعدہ فرمایا ہاں بھری وہ مدینہ طیبہ، باب السلام کے بالکل سامنے، بغیر کسی تاخیر کے میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے عالمانہ خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک نعرہ تکبیر، اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ثم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا خوشی وہاں ہوتی ہے جنہیں کچھ ملتا ہے، جن کا ایک اور بھی بات، تعلق ہو تو غم بھی ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں کوئی غم کی بات ہو. سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی کسی کا لوگ فوت بھی روز ہوتے ہیں، ہر گھر میں پوری نہیں ہوتی. جس گھر میں کوئی غم آئے تعلق والوں کو یہ تکلیف ملتی ہے، غم والے تعلق والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہی غم کرتے ہیں. پتہ چلا کہ سنیو مبارک ہو آپ کو، آپ کا نبی کی یاد سے تعلق ہے. محرم آئے تو آپ محرم میں غم بھی کرتے ہیں، اور جب ربیع الاول آتا ہے تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. آل بھی ساڑے نال تے ہر حال بھی ساڑے نال. الحمدللہ. اللہ رسول جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ جل شانہ و تم احسانوں نے یہ ساری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں تو دیتا ہے تو تم میرے حبیب دا ذکر کرنا. اونچی بولو حبیب دا، پھر بولو حبیب دا. کس طرح لوگ کسے ثابت ہے؟ میں کہا قرآن سے ثابت. بولو کسے ثابت ہے؟ قرآن سے. اگر میں ثابت نہ کرا، میں پڑھ کے نہ دسا قرآن دی آیت تو میں سیدہ پتر ہی نہیں. کہ اس نعمت ملنے تے اللہ نے فرمایا یہ نعمت دا تذکرہ کریا کرو، اس نعمت دا تذکرہ کرو. قرآن پاک کی آیت بڑی مشہور، سارے لوگ پڑھتے ہیں سارے. یہ چونکہ بڑی خاص گل ہے، میں اکثر اپنی تقریر گل سنانا تو ٹائم کی مناسبت نہ ٹائم بھی تھوڑا یہ گل ایک ہی سن لیجیے تو گل پار ہو جائے. یہ گل سن لو، باقی دیا کو کرا نہ کرا یہ ضرور کر لو. قرآن پاک دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا. تو ہوں تقریر جا کے کٹھے ہو جاؤ، قاری صاحب نے کٹھے ہو جاؤ، اگے آ جاؤ. کیوں کہ مل کے سونے کا ذکر کریے، مل کے سونے کا. یہ انہوں نے کیا ادھر اللہ کہہ رہے ہیں. آئیے بھی نہیں گا. اچھا افسوس کی گل یہ ہے کہ تفرقہ کرنے والے بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جنہیں فرقے بنائے نے وہ بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں. یہ مطلب یہ ہوا کہ ہوں سانو کامن سینس نال دیکھنا بھی پوے گا تو قرآن و حدیث تو پوچھنا بھی پوے گا. یہ حکم کدے واسطے؟ یہ پتہ نہیں کدے واسطے حکم ہوا؟ تسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کدے واسطے حکم ہے؟ مومنہ واسطے. اچھی بولو. اور کافرات نہیں نہ کہا کٹھے ہو. اور قرآن کافرات تو بھی کہہ رہا، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، مرزائیاں نو، بابیاں نو، شیعہ نو. بولو میں ذمہ داری نہ کہہ رہا، اور میں ثابت کرا گا تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ گل تھی اج پلے بن لینی ہے. میں مشکل تقریر کرنے کا عادی نہیں کہ نہ مجھے مشکل ہوتی ہے، آسان تو سمجھانے والی گل کرنی ہے تھوڑے نال. اے قرآن دا فیصلہ ہے کہ کٹھیاں رہنا ہے تو کی نہیں کرنا تفرقہ. اچھی بولو تفرقہ. اگر تمہیں کو مولوی آ کے کہے نا او جی راتی شاہ صاحب نے یا فلانے صاحب نے انہوں نے تفرقے دیا گلاں کیتیاں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے سر تے قرآن رکھو. میں تفرقے دی گل نہیں کر رہا، میں تفرقہ مٹان دی گل کر رہا. تفرقہ مٹان دی گل قرآن کا فیصلہ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تفرقہ نہیں کرنا، اکٹھے رہنا. یا اللہ اکٹھے رہیے تو کی کریے بھائی؟ اکٹھا رہ کے مالک کوئی ڈیوٹی بھی لا سکتا، کوئی ساڈا حکم فرمایا حکم لما جوڑا کیڑا ہے؟ میں جنوں تواڈے کول بھیجیا ہے
قرآن کا پوچھ لو قاری صاحب کو اگلی آیت کا پورا اور اس تو پیچھے جی آیت ہے وہ بھی یہ ایک پورے کا پورا مضمون دستی ہے پی قرآن پڑھا نا پہلی آیت کریمہ کی فرما رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہو سبحان اللہ. ایمان والو اللہ دے کولو ڈرو, اللہ کولو ڈرو, ایمان والے نہیں سمجھے کنہوں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تے قائم رہنا کی کرنا دیتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او ایمان والے تے ان قائم رہنا زندگی بھی قائم بچپن بھی قائم جوانی میں بھی قائم بڑھاپے میں بھی قائم مرن لگیا بھی مرن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم. ایویں گمراہ ہو کے نہ مر جائیے. قرآن کہہ رہے بولو کون کہہ رہے گمراہ ہو کے مومن نو خطاب ہے بولو کنو مومن نو. گمراہ نہیں ہونا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم. یا اللہ کی کریے قائم رہیے اکٹھے رہیے تے کی کریے فرمایا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. شعر سن کے تو بڑے نعرے مار دو, کبھی قرآن سن کے بھی نعرہ مار رہے کرو اور نبی دی نعت پڑھ رہے میں کہو سبحان اللہ. فرمایا کی کریے فرمایا بس کرو نعمت اللہ علیکم وہ جی تمہیں نعمت دیتی ہے وہ تذکرہ کریا کرو. تے اسی کی کرن لگے ہیں یہ شام دا دیہڑ دا کی ہو رہا ہے کہو نا سبحان اللہ. یہ کدا حکم ہے اونچی بولو کدا حکم ہے پھر بولو اللہ دا. پھر واضح کی کھول کھول کے دسیا اللہ نے سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تسی تہاڈی حالت کی سی یہ دے ہون تو پہلا محبوب دے ہون تو پہلا تہاڈی حالت کی سی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. فرمایا تسی بچیاں نو زندہ دفنا رہے ایک دوسرے دے دشمن سو حبیب آ گیا تسی بھائی بھائی بن گئے. ایک نے کیا ہے یہ آیت میں تمہیں دوجے انداز میں دس رہا یہ ہمیشہ تھوڑے تے اختیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایلے نا فیشنیبل جائز فیشنیبل جڑے اپنے آپ کو پڑھیا سمجھتے ہیں دنیاوی ترین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیشہ سادے بندے او جی مولویاں دے جھگڑے نے سارے اوے مولویاں دا جھگڑا نہیں تیرا جھگڑا ہے. مولوی تو کہتے ہیں کہ ہاں اتنے یاد بھی اٹھ کے گیا یہ بھائی صاحب اٹھن لگے نے ایک اور اٹھن لگے نے ایک بچہ اٹھن لگا یہ نکل چلے نے میں نے کہا جی واپس آ جاؤ. میں کیا کھا اچھی بولو جے من لین تے آ جان تو جے ٹر جان تے پھر ظاہر ٹر گئے نہیں سمجھے تم وہ کام بھی تو بندے ہوں ہے نا وہ تسی یہ دوسری گل تو کیا سمجھ نہیں توجہ کریو من لین تے چنگی گل واپس آ جان اٹھ کے گئے سن واپس آ گئے آئیے بھی نہیں سمجھے تم جب یہ گل کری پھر پتہ کیا حاصل دیکھو جی انگریزیاں گلاں کرتے ہیں یہ نبی پاک نے جو فرمایا 73 فرقے پڑھنے سنی جنا حدیث میں پریشن کرنے لگا اس جگہ تو مولوی تھا جی حضور نے کہہ دیتا 73 فرقے بڑھنے میں حدیث سے الفاظ پڑھنے لگا اور پھر تو میں ترجمہ دساں گا تو سمجھ نہ آئی تو میں تمہیں دسنا پیا میں تقریر کرنی چھڑ دینی آج بات سمجھا کے جانا تمہیں یہ گل میں سمجھا کے جانی ہے پاویں میرا روے کا فرمایا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها اور تسی آگے دے گڑے دے کنارے وچ میرے محبوب نے تانوں کھچ کے تے جہنم وچ کڈ کے جنتی بنا دیتا جس حبیب نے تانوں اتنا کرم کیتا ہے اس حبیب دے آن تے خوشیاں کیوں نہیں کردے
وذکروا نعمت اللہ علیکم. اور مولوی قرآن پڑھ ایمان دے نال پڑھ تینوں پوے پتہ لگے کہ مصطفیٰ کریم دے ذکر نو اللہ بھی پسند کردا ہے. نبیاں کولوں بھی کرایا ہے تے امتاں نوں بھی کہندا ہے اگر وفادار ہو تو مصطفیٰ دے ہر وقت تذکرے کرتے رہو. حدیث پاک ستفترق امتی متفق علیہ حدیث. کوئی کسی نے اعتراض دیتے نہیں, کسی نے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ پہلی باری میری اس مسجد تقریر ہے, اس واسطے میں چاہنا کہ ایک گل ضرور تمہیں پکا کے ستفترق امتی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ارشاد گرامی, حضور نے فرمایا میری امت سے, میری پھر بولو اونچی بولو, فرام مائی امہ. فرمایا جو عیسائیاں یہودیاں دے 71 فرقے, عیسائیاں دے 72 فرقے, یہودیاں دے کتنے بنے 71 اور عیسائیاں دے 72. حضور نے فرمایا کہ ستفترق امتی 73, فرمایا میری امت سے 73 نکلیں گے. بھائی صاحب باہر چلے گئے نا, اولے اٹھ کے گئے, چلے گئے نا, مفتی صاحب بھی چلے گئے, مسجد اندر تو نہیں ہوں, باہر نہیں سمجھے, باہر نا, اندر تو نہیں نا. حضور نے کی فرمایا, فرمایا میری امت وچوں نکلن دے, میری امت وچوں, امت وچوں, امت وچوں. ہن چیلنج میں کرن لگا پوری دنیا دے مسلمانوں, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسی حدیث اور اسی قرآن کی آیت کے موضوع پر. یہ بہت بڑی مسجد خوبصورت آپ نے بنائی ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا کر, ادھر نہیں آخرت میں بھی اللہ نے اچھا گھر عطا, بہت اعلیٰ گھر. ستفترق امتی 73 كلهم في النار الا واحدة, میری امت سے 73 نکلیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے. کس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے؟ بولو حضور کا, بولو کس کا, پھر بولو حضور کا. حضور کا زمانہ سب سے بہتر. مسجد آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. نہیں سمجھ آئی؟ مولوی آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. مدرسے آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. جماعتیں آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. تبلیغیں آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. مسلمان آج زیادہ, زمانہ وہ بہتر. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ زمانہ وہ بہتر. حضور نے فرمایا جیسے جیسے آگے جائے گا زمانہ خراب سے خراب ہوتا جائے گا. 14 صدیاں گزر گئی, آج مولوی زیادہ ہیں, مدرسے زیادہ ہیں, جماعتیں زیادہ ہیں, تبلیغیں زیادہ ہیں, سیکس زیادہ ہیں, ہر جگہ پر یہ تبلیغ کے مدارس زیادہ ہیں, ہر جگہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو گئے, لیکن ایمان کم ہوتا گیا. کیونکہ خیر القرون قرنی, حضور کا ارشاد غلط ہو سکتا. پنجابی میں انج گل کرتے ہیں, گل تیرے منہ جیڑی سنیا, گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے, گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے, جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر. سوڑیا تیرے منہ تو جڑے لفظ نکل گئے, جڑی گل نکل گئی وہ ہو کے رہنی ہے. مولوی سے گل لے کے بھیج جاتا ہے, وہ تفرقے کرنے, پر اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے تفرقہ نہیں کرنا. حضور نے بھی فرمایا اور میری امت بھی جو نکلن دے سارے جہنم میں جان دے, ایک جنتی. اچھا جس وقت اسی گل کری نا آپ ساڈے اپنے بھرا بھی سادے سنی, کی پتہ نہیں کنے جنت جانا ہے, اتنے ہی پتہ چل سی. آخ دو نا, یاد نا بندے, یہ جو اتنے ہی پتہ چل سی. میں کہنے اتنے ہی پتہ چل سی.
اتنے نہیں ایسے ہی قبر ہے سبحان اللہ. اگر انج اسی کریے تو پھر اسی مسلمان مومن کا دے. حضور نے فرمایا ایک جماعت بولو کنیاں پھر بولو ایڈا سوکھا نہیں جو تسی اندر ہورے کنے جانے اورے نہیں اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں حضور کا ذکر کرنے والوں رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ آئے تمہیں بخشوانے کے لیے ہیں. اس لیے جنہوں نے اس دین کو نقصان پہنچایا وہ جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے تفرقہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے جماعتیں نئی نئی بنائی وہ جہنم میں جائیں گے، جن کے مولویوں نے جماعتیں رکھی، جن کے مدرسوں نے جماعتیں رکھی. اور نہیں سمجھ رہی آپ کو جن کی شخصیت محمد بن عبد الوہاب نے ایک جماعت کا نام رکھ دیا، اس نے نئی جماعت بنا دی. دیوبند ایک مدرسے کے نام پر جماعت بن گئی، وہ نہیں بن گئی. آگے کوئی شیعہ بن گیا، کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا. اب آپ کہیں گے جی لوگ ہمیں بھی کہہ دیں کہ سنی بن گئے، لیکن میں آپ کو جواب دینے کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. یہ جو فرقہ بندی ہوتی ہے یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، کسی محلے کا نام، کسی علاقے کا نام، کسی ایریا کا نام، کسی جماعت کا نام. فرقہ بازی یہ نہیں، یہ سوچ کے بدلنے کا نام ہے. پھر بولو کیا؟ سوچ کے. آج میرا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. مدینے والے حضور کی آمد پر یا رسول اللہ یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے. ابھی بھی نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ صحیح مسلم کی حدیث اگر نہ دکھا سکوں تو سید کا بچہ ہی نہیں ہے. مدینہ شریف میں جب حضور آئے گلیوں میں چھتوں پر ہر جگہ جلد نمبر 2 صفحہ 419 فرمایا کہ بچیاں عورتاں مرد چھتاں تھے گلیاں میں کھلو کے ایک ہی نعرہ سی یا ینادونہم یا محمد و یا رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جب یمامہ کا معرکہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مومن ایک طرف ہونے چاہیے، منافق کیونکہ ان کا لباس بھی عرب کا تھا، ان کا چہرے بھی عرب کے تھے، وہ نبوت کے نام. فرمایا کہ تمہاری اور ان کی پہچان یہ ہے کہ تم اس وقت کان شعارہم حدیث موجود کان شعارہم یومئذ یا محمد. فرمایا مومن کی اس دن بھی پہچان یہ ہوگی کہ جو یا محمد اور یا رسول کہیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، جو مخالفت کریں گے وہ منافق. اب آپ تو سوچ کے بدلنے سے فرقہ بدلتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ سوچ کے بدلنے سے تھکتے نہیں گئے تھے. گل آخری ہے اور گل آخری سنان لگا. میں انہوں نے آخیا میری گڈی لائے ہوئے پہ یہ میں تمہیں دس رہا. حافظ ایوب صاحب ہوئے میرے اس سال دے حاجی دے ساتھی اور حضور دیاں محفلہ اتنے حضور دے شہر جا کے کرتے رہے. وٹنس نے ہر روز سرکار دا میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مدینہ طیبہ دے اندر کرتے رہے. توجہ نہ گل سنو. تو یہ ذہن کے سوچ کے بدلنے سے آج بندہ کہتا ہے جی کل بھی کرنا جائز ہے، 10واں بھی کرنا جائز ہے، 40واں بھی کرنا جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، حضور کو علم غیب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قیامت کی جنت کی. بھائی اگر انکار ہے تو بتاؤ کہ جنت کی خبر کس نے دی ہے؟ جنت سامنے ہے کہ غائب ہے؟ نہیں جی یہ تو وہی آ گئی تھی. اچھا چلو جی من لینے ہیں. اور میں ایک واقعہ تمہیں دسنا چاہنا. وہی تو بغیر حضور جا رہے ہیں قبرستان چو. بولو کسے جا رہے ہیں؟ حضور جدو قبرستان چ گزرے تے 2 قبران دے وچ عذاب ہو رہے ہیں. بولو بولو 2 قبراں وچ مردہ قبر دے اندر ہوندا کہ باہر. تو ایک گل تو دس سنا سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی قبر دی زندگی نو سیان نہیں سکتی، پہچان نہیں سکتی. ظاہر ہڈیاں پہ ہوندیاں نے تو بندے نو عذاب بھی ہو رہا ہوگا. پیچھا قبر کھول لو تو ہڈیاں ہی ہوندی ہیں جو چند ہوئی. پر حضور نے فرمایا تھے عذاب ہو رہے ہیں. کی ہو رہا بولو؟ تو کس وجہ تو عذاب ہو رہا ہے حضور نے بھی دس دیتا. ہوں ذرا غور نہ گل سنو. اور وہی تو نہیں نہ آئی.
حضور جا رہے ہیں قبرستان کو، جاتے ہوئے میرے کریم نے قبر کے اندر دیکھا، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیا، اور اونچی کو بولے سبحان اللہ۔ اے بھائی والوں کو بتاؤ کہ ہمارا حبیب جدھر نظر کرے ادھر علم ہے۔ اچھا چلو وہ تو ابھی کی بات ہے، عذاب کیوں ہو رہا ہے حضور کو یہ بھی پتا چل گیا۔ فرمایا ایک چغل خور ہے، ایک اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، فرمایا ٹہنی لگا دو دونوں پر، کاٹ کے ٹہنی لگا دی، فرمایا جب تک یہ سرسبز ہے ذکر کرتی رہے گی، اور مومنوں ہم بھی سرسبز ہیں اور قیامت تک سرسبز ہیں، ہم قبر کے اندر بھی ذکر کرتے رہیں گے، قبر کے باہر بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ فرمایا جب تک یہ سرسبز ہے ذکر ہوتا رہے گا، عذاب ہلکا ہوتا رہے گا۔ حضور نے بتا دیا، پتہ یہ چلا کہ جس چیز کا علم آج سائنس ہواؤں کی باتیں بتا رہی ہے، فضاؤں کی باتیں بتا رہی ہے، بارش کی باتیں بتا رہی ہے، موسم کی باتیں بتا رہی ہے، ساری باتیں بتا رہی ہے، پر آج بھی سائنس بڑے سے بڑا سائنسدان قبر کے اندر کے عذاب کا نہیں بتا سکتا۔ یہ آمنہ کے لال ہے جو بتا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس کا عقیدہ یہ ہو وہ غیب بھی جاننے والے، جس کا عقیدہ وہ ہے وہ بخشوا دینے والے، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ مدد کرنے والے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے، یہ عقیدہ تھا، آج بدل گیا۔ آج آسان طریقے سے سمجھا دوں، یہاں پر آپ کے ہاں وہ لیفٹ سائڈ والی مسجد ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے؟ اونچی بولو۔ آپ جا کے مسجد کے اندر جمعے والے دن قرآن ان کے سر پر رکھیں، ان سے پوچھیں او لوگو کون ہو تسی؟ وہ آخر یہ مسلمان آ۔ میں کہا جو مسلمان ہو، یہ دسو تسی بریلوی ہو، سنی ہو؟ نا جی نا۔ یہ کون ہو؟ ایسے دیوبند۔ کیا بند ہے؟ دیوبند۔ دیو اچھا یہ دسو تسی کیویں ہو؟ قرآن سے رکھ کے دسو، کیا تسی پیدائشی دیوبند ہو؟ اور نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں۔ ان کے سر پر وہ کہیں گے نا اب ہمیں علم ملا، ہم پہلے یا رسول اللہ کہنے والے سنی تھے، آج وہی کہہ دیں گے۔ آج ان کا باپ سنی تھا، جو رہ گئے ان کا دادا سنی تھا، جو باقی رہ گئے ان کا پردادا، اس سے آگے بات کوئی نہیں، سب سنی تھے۔ نہیں سمجھ رہی؟ ابھی بھی آئی نہیں شیعہ کو ٹر جو تھوڑے ایتھو ہی ایک اینے بڑا وقت بنایا میرے کو۔ اچھا بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیعوں کی مسجد میں چلے جو ان سے پوچھے، وہ بھی کہیں گے جی میرا باپ ہوا یا میں ہوا یا دادا ہوا، اس سے پہلے وہ بھی سنی، اونچی بولو، وہ بھی ولیوں کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، ابو بکر کو ماننے والے، حضور کے صحابہ کو۔ وہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو صحابہ کا بھی مانگت ہو، اہل بیت کا بھی غلام ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو سنی وہ بھی نہیں، جو صحابہ کا دشمن ہو سنی وہ بھی نہیں۔ توجہ سے، جو صحابہ کا دشمن ہو سنی، بولا بولا سنی، اور جو اہل بیت کا دشمن ہو سنی، اور ہم کو حضور کے نالین پاک کو سر پر رکھتے ہیں۔ صحابی اور اہل بیت تو حضور کے وہ اتنے قریب ہیں کہ حضور نے جنت بنا دیا۔ توجہ سے، تو میں نے پوچھا وہابی سے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی خود بنیا، مجھے یہ بعد میں ہوا، میرے باپ کا ہوا، میرے دادا کا ہوا، پہلے کون تھا؟ یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، صرف انگلینڈ میں نہیں، چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بندہ ثابت کر دے غلط مجھے، 1,00,000 پاؤنڈ انعام اس کو دوں گا، اور یہ میں ذمہ دار ہوں، اتنی میری پسلی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پوری دنیا کے اندر جو حضور کو حاضر و ناظر کے طور پر مانتے ہیں، آج سے 400 سال پہلے، 1400 سال ہو گئے اسلام، 1500 سال کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کل کا نہیں ہے، 1400-1500 سال ہو گئے۔ تو اسلام کی ساری ہسٹری میں یہ گند بعد میں آیا، بولو یہ گند بعد میں آیا۔ پہلے کون تھے؟
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. آخری بات یہی بات. تو ان کے پاس گئے, انہیں بھی کہا کہ میں جب آپ کے دادا کے پردادا ہم کنورٹ ہوئے, اب سب کے پاس چلے گئے, سب نے یہ بتا دیا ہماری 100 سال پہلے تبدیلی, کسی نے کہا 200 سال پہلے تبدیلی, 250 سال تک کوئی نہیں جائے گا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جا کے عرب میں دیکھ لو, جا کے عراق میں دیکھ لو, جا کے ملائیشیا میں دیکھ لو, انڈونیشیا میں دیکھ لو, عرب کے کسی ملک میں دیکھ لو, 400 سال پہلے یہ کوئی نہیں تھے, صرف یا رسول اللہ کہنے والے تھے. اچھا جی, یہ بات ہو گئی ختم. آپ غوثیہ مسجد میں عید کا اجتماع ہے, جمعے کا اجتماع ہے, کھچاکھچ بھری ہے, آج کا اجتماع ہے. میں آپ کے سر پر قرآن رکھوں گا, آپ سے پوچھوں گا اور لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اس پہلے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں مسلمان, پھر بات جو کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے اندر کس جماعت سے نکل کے, کس ملت سے نکل کے, کس امت سے نکل کر آئے ہو؟ آپ نے کہیں گے قرآن سر پر ہے, قرآن چھوڑ کے رسول کی عزت کی قسم, قرآن کی طہارت کی قسم, مصطفیٰ کی بشارت کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, آپ بول کے کہو گے شاہ جی میں بھی سنی, میری ماں بھی سنی, میرا باپ بھی سنی, میرا دادا بھی سنی, میرا پردادا بھی سنی, میرا دادا بھی سنی, اور جب سے آئے ہیں بڑیوں کی نگاہ سے کلمہ پڑھا ہے تو سنی کے کرتے ہیں. جنہوں نے تفرقہ کیا وہ نکلے کہ جن سے نکلے وہ نکلے, جنہوں نے تفرقہ کیا وہ نکلے. اب سمجھ آئیے آپ کو؟ تو قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ تقریب میں ہر جگہ یہ کر رہا ہوں, یہ سمجھ لیں, لیکن یہ ضروری بات ہے. میں کہتا ہوں جب تک یہ پکانا رہوں آگے میں کیسے بڑھوں. تو ہم کون ہے سنی؟ بولو ہم کون ہے سنی. ہمیں ہی حکم ہے بات سنو, ملاد بھی یہ بیٹھے تے سنی تیرا عقیدہ بھی ہے. تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جو نہیں یاد کرنا کرو میں پھر سمجھا دوں. یہ حالت ہے جی میری, بس بات ختم کرتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ نے ہمیں حضور عطا کیا. میرے صاحب نے بھائی نے کہا تھا جی کبھی حضور کے ابا کا ذکر کر دیں. شجرہ حضور کا جہاں سے گزر کے آئے, سننا کہ نہیں سننا؟ وہ سن کے برکت کے لیے لوگ اپنے مرشد کا شجرہ پڑھتے ہیں نا, کیوں کہ گناہ معاف ہو, ان کے صدقے گناہ معاف ہو. اور جب مرشد جو عام ہے جو حضور کے نام پر ہے ان کے ناموں سے گناہ معاف ہو, تو جو مصطفیٰ کے بھی ابا ہے ان کے ناموں سے کتنے گناہ معاف ہو. ویسے میں بات آپ کو قرآن کی کرتی ہوں. حضور والدہ کا ذکر کرنا مجھے پتہ ہے انتظامیہ کا چہرہ فکر ہے تو ہمیں کوئی نہیں. بڑا دل ہے شاید بولتے رہے نہیں کا بڑا دل ہے پر عجیب ٹائم ویسٹ میں بھی اینڈ کر کے بھیجوں. سمجھو نہ کر سو کہ ساڑھی روز کا کم ہے, سمجھا کہ توجہ نہ کر سو. اسی سننی ہے, اسی بولو کون سننی ہے, پھر بولو سننی ہے. گل میں فکر لگا سر شجرہ تو سننی کیا ہوا سانو حضور مل گئے. یہ جتوں لگے رنگ لانے گئے. آدم کے پاس آئے تو مسجد ملائکہ بنا دیا, حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو جنت آگ کو گلزار بنا دیا, حضرت اسماعیل کے پاس آئے تو جنت سے دنبا آ گیا, حضرت نوح کے پاس آئے تو ان کی کشتی کو کنارہ مل گیا. خدا کی عزت کی قسم حضور کا نور جہاں سے گزرتا گیا نور آتا گیا. عبداللہ کا چند دکھیاں کا سجن اور جتوں لنگا گیا ملاؤں گا تو لنگا گیا کہاں آدم علیہ السلام کے پاس چڑھا. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلائی کے بیٹے بیان کے بیٹے اخنو کے بیٹے متوسر کے بیٹے لامک
آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے مہلائی کے بیٹے بیار کے بیٹے ہنوک کے بیٹے متوشر کے بیٹے لامے کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فجار کے بیٹے عابد کے بیٹے فاحش کے بیٹے رعوم کے بیٹے سروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارح کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار کے بیٹے حرمس کے بیٹے سما کے بیٹے زار کے بیٹے ناش کے بیٹے مقصد کے بیٹے حام کے بیٹے اقنار کے بیٹے عیسر کے بیٹے دیشان کے بیٹے عیدا کے بیٹے روح کے بیٹے جرحم کے بیٹے جسن کے بیٹے جسن کے بیٹے سمبر کے بیٹے اسماعیل زراب کے بیٹے توان کے بیٹے عبید کے بیٹے عبد کے بیٹے آف کے بیٹے ماہی کے بیٹے ناح کے بیٹے داہی کے بیٹے تابع کے بیٹے اطلاف کے بیٹے اطلاف کے بیٹے خزا کے بیٹے ناصر کے بیٹے افام کے بیٹے سالوہ کے بیٹے سلیمان کے بیٹے حنیشہ کے بیٹے مدح کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نظر کے بیٹے مدر کے بیٹے مدعان الیاس کے بیٹے مدر کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے مرہ کے بیٹے کعب کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بھائی بسدنداز چکتائی بقائد شامل سیوائی امی بن کر مبی بن کر امانت عاملہ کی کوئی بھی آئی عدنان کے بیٹے معاذ دنیا والی ذکر کرو قرآن کی قسمت نہ معلوم آدم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر بسد انداز یکتائی بغیر شان زیبائی امی بن کر مومی بن کر امانت